الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے کاٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، جو دین ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایسا دین ہے جو کمپلیٹ ہے، اور اسلام دنیا میں بہت سارے لوگ اسلام کا نام سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کا ماحول اس طرح بنا دیا گیا ہے اور ایسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے باضابطہ کہ لوگ اسلام کا نام سن کر ڈر جائیں، اور اسلام کی ایسی تصویر پیش کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی صحیح تصویر کیا ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو لوگوں کو بہت ساری کنفیوژنس، بہت سارے مسکنسیپشنس اور بہت ساری چیزیں اور بہت مس گائیڈ ہیں لوگ اس معاملے میں، کیونکہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ انسان اس سے پریشان ہو جائے۔ میں آج انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیسا مذہب ہے اور اسلام کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ کوئی نیا ریلیجن، یہ کوئی نیا مذہب اور کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ زمین پر آنے والے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین فطرت کہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک فطرت اور ایک نیچر بنایا ہے، اس کا ایک مزاج بنایا ہے۔ تو انسان دین اسلام اصل میں اس کے فطرت کا نام ہے۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں انسان کے اندر کی آواز کو، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، جو دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر اینڈ لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ تمام انبیاء کی، رسولوں کی اور آنے والے تمام پروفٹس کی دعوتوں کا مجموعہ تھا، اور وہی بات تھی جو حضور سے پہلے کے نبی کہہ رہے تھے، پروفٹس کہہ رہے تھے۔ آدم نے بھی وہی کہا، شیس نے بھی وہی کہا، حضرت نوح نے بھی 950 سال اپنی قوم کو وہی کہہ کر بلایا، یا قومی، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حضرت صالح کہہ رہے ہیں اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور مجھے نبی مانو اور میں صحیح طریقہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت داؤد بھی وہی کہہ رہے ہیں، حضرت صالح بھی وہی کہہ رہے ہیں، حضرت سلیمان و یوسف و یونس و زکریا، یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام تک یہی دعوت ہے تمام انبیاء کی۔ نبی اپنی دعوتوں میں مشترک ہوا کرتے ہیں۔ نبی بس زمانے کے اعتبار سے جو زمانے کے اندر جو فسادات اور جو حالات اور جو حادثات اور زمانے کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، نبی کو ایسا مزاج اور ایسا معجزہ دیا جاتا ہے کہ ان ہونے والے حادثات اور تبدیلیوں کو وہ اپنی دعوت اور اپنی باتوں اور اپنے معجزوں کے ذریعے سے تبدیل کر دیں۔ ورنہ دعوت میں اللہ کی توحید کے سلسلے میں the God is one، خدا ایک ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس دعوت میں سب بالکل مشترک ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، سملر ہوتے ہیں۔
اور دوسری بات کہ دوسری دعوت کیا ہوتی ہے؟ پہلی دعوت یہ ہوتی ہے کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، there is no God but اللہ، جو ہمارا کلمہ ہے، جو ہمارا اسلام کا بنیادی اصول ہے، لا الہ الا اللہ، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن یوں ہوتا ہے there is no God but اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی قابل عبادت نہیں ہے، کوئی قابل پرستش نہیں ہے، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا بیلیف ہے۔ اس کے بعد دوسری دعوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ میسنجر، آپ آخری نبی ہیں اور زمین پر خدا کا پیغام آخری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں؟ اب دھرتی اپنے پرلے کی طرف جا رہی ہے اور فنا کی طرف جا رہی ہے، اور دھرتی کے نظام کو، سنسار کے نظام کو، برہمانڈ کے سسٹم کو، اس کو ختم ہونا ہے، یہ حضور بتانے آئے ہیں۔ تو ایک عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے کہ آخرت کا تصور، مرنے کا تصور، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں زندگی جیسے گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اسی حساب سے زندگی کے حساب سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کا معاملہ یہ ہے، اللہ پر یقین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور جنت کا راستہ اور سچا مارگ، رائٹ پاتھ دکھانے والا بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اور جنت اور جہنم، ہیون پیراڈائز اور ہیل، جنت اور جہنم، یہ دو چیزیں۔ اب جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ جو دنیا کے اندر اور زمین کے اوپر اچھا کام کرتے ہیں۔ اب ہم نے جو پہلی اپنی بات یہ کی تھی کہ اسلام دین فطرت ہے، تو دین فطرت کیسے ثابت کریں گے اس کو؟ میں مسلمان ہوں، آپ لوگ مسلمان ہیں، لیکن کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی، کوئی جیوز، کوئی کرسچن اور کوئی نان مسلم یا کوئی ایتھیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ان کو سامنے بٹھائیں، سب کو ان کو بٹھانے کے بعد یہ کہیں کہ بھائی جھوٹ بولنا آپ کو پسند ہے؟ وہ کہے گا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بولنا ہمیں کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ کسی کا قتل کرنا، مرڈر کرنا آپ کو پسند ہے؟ ہتیا کر دینا؟ کہ نہیں پاگل ہو گئے ہیں آپ، کسی کی ہتیا کروائیں گے ہم سے؟ پھر آپ اس سے پوچھیں ڈرنک کرنا، شراب پینا آپ کو پسند ہے؟ نہیں اس سے تو عقل چلی جاتی ہے، انسان پاگل ہو جاتا ہے، زمین کے اندر فساد ہو جاتا ہے، نہ عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، کسی کی تمیز نہیں رہ جاتی، گالیاں بکتا ہے انسان، کتنے خرابیاں ہوتی ہیں شراب پینے سے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ پھر میں کہوں گا اچھا جی کسی کو بلا وجہ پریشان کرنا تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا، یہ بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کے پیسے چرا لینا یہ بھی اچھا نہیں لگتا، گھر جلا دینا یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اچھی باتیں گناتے جائیں وہ کہے گا اچھا لگتا ہے، بری باتیں گناتے جائیں جی پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک، وہ یوں بتائے گا۔ پھر اس کے بعد جب اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہے اور مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہیں، تو پھر پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر کی آواز یہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے، وہ خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے، لیکن فطرت انسانی یہ ہے کہ بری بات کو پسند نہیں کرتا اور اچھی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ کوئی آدمی سڑک پہ جا رہا ہو، آپ آگے گڑھا ہو، گرنے والا ہو، اس میں آپ جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیں کہ بھائی سنبھلو ذرا سا گر جاؤ گے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو گلے لگائے گا، مبارکباد دے گا اور کہے گا بھائی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو کہے گا، کیونکہ آپ نے مجھے گڑھے میں جانے سے بچایا ہے۔ تو اچھی بات پر خوش ہو جانا اور اچھی صحیح بات کی طرف رہنمائی کر دینا، گائیڈ کر دینا، یہ دنیا کے ہر انسان کو پسند ہے۔ یہی اسلام کہتا ہے تمام اچھی باتوں کو اپنا لیں اور بری باتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ بالکل آسان سا کنسپٹ ہے اسلام کا، اور اسی کا نام فطرت ہے۔ اب لوگ دنیا کے اندر جب کلچرز بن گئے، تہذیبیں بن گئیں اور دوسرے مذاہب وجود میں آ گئے، یہ تو انسان اپنے ساتھ پہلا دھرم لے کر آیا تھا زمین پر،
اور یہ پہلا مذہب لے کر آیا تھا انسان اپنے ساتھ زمین پر۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، لاسٹ میسنجر اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا احیاء کیا، اور آپ نے پوری دنیا کے اندر اس دین کے نظام کو پہنچایا ہے، اور ہر سنسار کے ہر انسان کو اور ہر مانو اور منشیہ کو، ہر مانو اور ناری کو یہ بات حضور نے بتلائی ہے کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور سکسیس، جو راستہ اور جو طریقہ اور جو پاتھ جو رائٹ ہے بالکل، اور سیدھا یہ سورگ اور جنت تک لے کر جاتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کام چھوڑ دو اور یہ کام کرنے لگو۔ حضور نے یہ کیا ہے پھر۔ اور آپ دیکھیں جس ماحول میں، جس کلائمیٹ اور کیا کہتے ہیں ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اور جس نظام میں، جس جگہ پر حضور کو بھیجا جا رہا ہے، وہاں پر کیا ماحول ہے، حالات ہیں کہ وہاں بالکل عجیب و غریب۔ آپ تصور کریں کہ اسلام کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پوجنے کے قابل نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین کے اندر دو خدا ہو جائیں اور دو معبود ہو جائیں اور دو زمین کے نظام کو، کائنات کے نظام کو، آسمان کے نظام کو چلانے والے ہو جائیں تو زمین کے اندر فساد ہو جائے گا۔ وہ کہے گا صبح کو بارش برساؤ، کہے گا نہیں دن نکالو، وہ کہے گا نہیں آج تو میں اولے برساؤں گا، کہے گا نہیں آج 6 مہینے دن رکھنا ہے۔ اتنا فساد ہوگا، اتنا فساد ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کائنات اور دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ حضور لے کر آئے، اور آپ نے بار بار انسانیت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے۔ تو ہمیں تو ہماری کامیابی تو اسی میں، لیکن آج کل مسلمان بھی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا ہے، اور لوگوں کو سمجھا بھی نہیں پا رہا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے وہ خدا سے مانگیں، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ اور نبیوں کی دعوت کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ نبی یہ کہتا ہے اپنی بات میں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے آپ کو کوئی توقع نہیں رکھنی، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کاموں کو بنانے والا نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ اب جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے، وہ کیسے ہمیں جنت اور جہنم ملے گی، یا جنت میں کیسے جائیں گے، جہنم سے کیسے بچیں گے؟ تو اس کی آسان سی بات یہ ہے کہ بھائی وہ کام کرنا شروع کر دیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو جب ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کو جس طریقے سے یورپین کنٹریز میں بدنام کیا گیا، اس کے باوجود اسلام تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن۔ تو یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی لڑنے آئے تو اس کا جواب پیار محبت سے دو، یہ کہا گیا ہے کہ کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے تو برداشت کر کے معاف کر دو، یہ کہا گیا ہے کوئی آپ کو ستائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے دل کی ہماری آستھا ہے کہ حضور زمین پر سب سے زیادہ مبارک ہستی ہیں، اس کے باوجود آپ کو تکلیفیں مل رہی ہیں تو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ معاف کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو معاف کر دو۔ اور پورے 13 سال تک مکہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ حضور نے سب کو معاف کیا ہے، یہاں تک کہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حضور نے یہ کیا اور وہ کیا۔ جنگوں کے جو حالات ہیں اور جو غزوات اور جو لڑائیاں حضور کے زمانے میں ہوئی ہیں، ان لڑائیوں کا کرائٹیریا آپ دیکھیں، اور وہ کن اصولوں میں اور کن ضابطوں میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے، جب آپ کو بتایا گیا کہ اب آپ پروفٹ ہیں، اب آپ کا کام لوگوں کو صحیح بات بتانا ہے، تو جب حضور کو یہ کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کی بایوگرافی پڑھیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ زندگی میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا جس کے اندر حضور نے صلح کو پسند کیا ہے، حضور نے جنگ کو پسند نہیں فرمایا، حضور نے امن کو پسند کیا ہے۔ جنگیں تو اس حال میں کی جاتی ہیں کہ آپ مجھے ماریں، پھر ماریں، مار کے پریشان کر دیں، تو مجھے غصہ آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ آپ میرے پاس مارنے آئیں گے تو میں اپنے ڈیفنس تو کروں گا نا کہ بھائی مت مارو مجھے، یا کوئی چیز ہوگی تو میں آپ کو پیچھے ہٹاؤں گا۔ تو یہی کیا گیا، لیکن بدنام اتنا زیادہ کر دیا۔ بلکہ آپ سوچیں 13 سال تک مکہ کے اندر ہمیں ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے ہیں تو
ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب جتنے لوگوں نے ستایا تھا سب سے لڑتے آپ، جھگڑتے آپ، گردنیں مار دیتے، 2 3 یا 4 لوگوں کے علاوہ حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ ان کے نہ معاف کرنے کے بھی اپنے ریزنز ہیں۔ تو یہ جن کو حضور، اور یہ اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، آج تم سب کے سب آزاد ہو، انتم الطلقاء۔ اور آپ نے فرمایا کوئی فلاں کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان اور حفاظت، کوئی فلاں جگہ چلا جائے اس کو بھی امان اور حفاظت، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو ہاتھ نہیں لگانا، جو سرنڈر کر دے ایمان لے آئے اس کو بھی امان اور حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ حضور جب جا رہے ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر، جس کو وکٹری آف مکہ کہتے ہیں، اس موقع پر حضور کے سر پر کالا اور سیاہ امامہ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ فاتحانہ شان سے سینہ چوڑا کر کے نہیں جاتے بلکہ عاجزانہ شان سے، اور بالکل آپ یوں سمجھیں کہ عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ جھک کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے مکہ کے اندر غلبہ نصیب فرمایا، کہ تیرے نام کے غلغلے اور تیرے نام کا یہاں سے تیرا نام بلند کیا جائے گا۔ اور حضور نے سب کو معاف کر دیا، وہ جنہوں نے ستایا تھا، بلکہ وہ جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں تو حضور کے پاس موقع ہے نا، وہ ایک ایک کی گردنیں اڑا دیں، آپ کہتے سب کو معاف کر دو۔ تو یہ کیوں؟ یہ اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ اور ایک بات لوگوں نے بدنام کر دیا، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں آپ جب دیکھیں گے، جو بھی ہم غزوات کہتے ہیں، جنگیں کہتے ہیں، لڑائیاں کہتے ہیں اور وار کہتے ہیں، ان تمام بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر ہم یہ کہتے ہیں نا، تو ان تمام جنگوں کے اندر کتنے مرنے مارنے والے ہیں؟ 10 سال کے اندر کتنے مرنے مارنے والے ہیں؟ جب آپ وہ کیلکولیشن کریں گے اور وہ عدد نکالیں گے مرنے اور مارنے والوں کا، لڑنے والوں کا، قتل ہونے والے، قتل کرنے والوں کا، تو بہت تھوڑا سا ہے۔ لکھا بھی ہے بعض سیرت نگاروں نے، اتنے مرے اور اتنے مارے گئے۔ تو اتنی بڑی زندگی میں اگر حضور امن، اچھا پھر اس کے بعد جہاں بھی حضور جا رہے ہیں صحابہ کو بھیج رہے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں بھیج رہے، پہلے دعوت دے رہے ہیں آپ اسلام قبول کر لو۔ کیوں؟ یہ امن کا، شانتی کا، آشتی کا اور سکھ کا ایک ایسا سندیش ہے جو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے کہ اور یہاں جو لوگ بھی آ گئے، جس نے بھی اپنے آپ کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیا، اس کو یہی بات دل سے کہنی پڑی، ہمیں تو سکون اور شانتی اس میں آ کر ملی ہے۔ تو کسی بھی دھرم کو بدنام کرنے سے پہلے آج جو یورپ کر رہا ہے، جو امریکہ کر رہا ہے، جو فرانس کر رہا ہے، جو دوسری یورپین کنٹریز کر رہی ہیں، بدنام کرو اسلام کو، داڑھی ٹوپی والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ارے بھائی وہ کون طالبان ہیں، کون فلاں، ہم نہیں جانتے ان کو، ہم نے تو یہ اس لیے باندھ رکھا ہے کہ یہ حضور اس طرح باندھتے تھے، اور ہم تو داڑھی اس لیے رکھتے ہیں کہ حضور رکھتے تھے، ہمارا ان سے کیا واسطہ۔ اب کوئی کچھ بھی کرے، اور کوئی بھی تنظیم والا، میں نہیں جانتا کسی کو بھی، کوئی کچھ بھی کرے اور اسلام کا نام لے کر کرے تو یہ غلط کر رہا ہے۔ ہم نہ ایسے کسی کام کا سپورٹ نہیں کرتے جو اسلام کا نام لے کر کیا جائے اور جس میں عورتوں کو مارا جائے، بچوں کو مارا جائے، یہاں تک کہ کسی کی عبادت گاہوں کو بھی برباد نہ کیا جائے، توڑا نہ جائے۔ تو ہمیں تو احترام کرنا سکھلایا گیا ہے۔ ہم تو امن چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اس کے باوجود اگر بدنام کر رہے ہیں تو پھر یہ تو غلطی ہے۔ تو میری ایک درخواست اور ایک میری ونتی اور یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی دھرم کو بولنے سے پہلے اس دھرم کے صحیح اس دھرم کا صحیح گیان رکھنے والے اور صحیح نالج رکھنے والے اور اس کے اچھے دھرم گروؤں کے پاس جا کر بیٹھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، نہیں بیٹھ سکتے، نہیں جا سکتے، آپ قرآن کا جو ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کے انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھلا دیا، اس کا ادھین پاٹ اور اسٹڈی کریں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے تو بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، حضور کی جیونی اور آپ کی زندگی کو پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ تو سراپا امن بن کر آئے تھے۔ اور جو نان مسلمز کے جو اوپینینز ہیں حضور کے بارے میں اور دنیا کے جو اچھے انسان ہیں ان میں جو حضور کا فرسٹ رینک ہے،
تو وہ کیوں؟ آپ وہ ساری جب تحقیقات اور ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اسلام امن کا مذہب ہے. اور یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، مرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت اور جہنم کا کنسیپٹ، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور ایشور کو جواب دینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام بتاتا ہے. اور نہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہماری کتنی آسان ہیں، نماز میں کسی کو تکلیف نہیں، روزے میں کسی کو تکلیف نہیں، زکوٰۃ، چیریٹی جس کو کہتے ہیں سب کو دینا ہے. اور ہمارے یہاں صدقہ کہتے ہیں کہ صدقہ کہتے ہیں ادر چیریٹی، اس کے علاوہ کہ آپ نے ایک زکوٰۃ نکال دیا 2.5% اپنے مال سے، اس کے علاوہ آپ کو دیتے رہنا ہے. غریب آئے دے دو، مسکین آئے دے دو، یتیم آئے دے دو، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دے دو، تباہ ہو گئے کہیں پر لوگ وہاں بھی دے دو. یہ اسلام بتا رہا ہے. بلکہ حضور کی زندگی دیکھیں آپ، یتیموں کو ساتھ دینا، غریبوں کا ساتھ دینا، بیواؤں کا ساتھ دینا، تو یہ ہے صاف شفاف بالکل پیور ریلیجین اسلام، جس کو ہم اور آپ شانتی کا سندیش کہتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہم بھی دوسروں کے لیے شانتی کا سندیش دینے والا اور میسج آف پیس بن جائیں. سر سے پیر تک کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. السلام علیکم.